السلام علیکم، بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ جی جناب، کل بھی راز ہو تم، سیزن 2، اقرا گلناز، قسط نمبر 3۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ زیادہ تر نماز ادا کر کے جا چکے تھے تو سراج صاحب نے انہیں مسجد میں آنے کی دعوت دی اور ایک جانب بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جو لفظ میں دہراؤں آپ نے اسی کو دہرانا ہے، جس کے لیے وہ ذہنی اور دلی طور پر تیار ہو جائے۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ ان کی جانب متوجہ تھا۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ پہلے بسم اللہ پڑھی اور عرض کی جانب دیکھتے مزید بلند اور واضح لفظوں میں مخاطب کیا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کے ہونٹ ہلنے لگے اور دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ یہ الفاظ اس کے لیے شفا کی مانند لگے، یوں جیسے زندگی کی ایک لمبی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو، سفر کی اندیکھی اور بھاری تھکاوٹ کندھوں سے سرک گئی ہو۔ ایک پل میں سکون کا احساس اس کے اندر باہر سرایت کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی وحدانیت سے انکاری تھا، مگر جب دل سے مانتے ہوئے زبان سے اقرار کیا تو اطمینان قلب نے اپنے حصار میں لے دیا۔ اس نے نہ صرف سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی قبول کی، جس کی بات سے وہ نہ ماننے سے انکاری تھا۔ پھر سراج صاحب نے اسے اس کلمہ کے مقصد اور اہمیت بتانی شروع کی تاکہ وہ بہتر طور پر سمجھ سکے کہ جس دین کو اس نے اپنے لیے چنا ہے، اس کلمہ کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اسے کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، زمین، کائنات، آسمان، فلک، کہکشاں، سبھی کچھ اسی نے بنایا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، وہ ایک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، حتیٰ کہ تمہارا ایمان لانا بھی اس کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ تم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جو ایمان کی لذت چکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ تم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی مہربانی کی ہے۔ اس کی جانب دیکھتے جو عاجزی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، کل تک جس کا وہ منکر تھا، آج خود بخود اس کی اطاعت میں جھک گیا۔ اس کی حالت عجیب سی تھی، وہ خود بھی اسے پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سراج صاحب دوبارہ گویا ہوئے اور کلمہ کا دوسرا حصہ اور اس کا مقصد بتانا جاری رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ہے جنہوں نے اسلام کو مکمل کیا۔ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کی تعلیمات رہتی دنیا کے لیے ہے۔ قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور حدیث۔ قرآن سے ہم سیکھیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے اور اس کا صحیح عمل کس طرح ہوگا، وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ انہوں نے ہاتھ دباتے ہوئے کھڑے ہو کر گلے سے لگایا، مبارک ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، اور دعا ہے اسلام تمہارے دل میں راسخ ہو جائے، یہ تمہاری سربلندی اور ایمان کو مزید تقویت دے گا، آمین۔ گلے ملتے ہی اسے ایک سکون کا احساس آیا اور دل میں شکر گزاری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اتنی محبت اور رہنمائی کبھی نہیں ملی، اور دل میں تشکر سے بھر گیا جس نے اسے ایک قلبی سکون بخش دیا۔ یہ احساس کتنا خوشکن تھا، مبارک ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، خوبصورت اور سرشاری باطنی اطمینان لیے ہوئے۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے قدم پہلے سے کہیں ہلکے تھے۔ دھونی اس کے ساتھ اور وہ دونوں ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے چہرے پر ایک صاف اور روشن اطمینان کی تہ بچھ گئی تھی، ایسی جو چھپائے نہیں چھپتی۔ سراج صاحب کے ہاتھ سے جانے کی اجازت مانگی، مگر آنے سے پہلے اپنی درخواست کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تو یہاں صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے کئی مقاصد مل گئے تھے۔ دھونی اور شفیق صاحب اس کیفیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ موسم کافی اچھا ہو گیا ہے، ایرس نے گاڑی کا مرر نیچے کیا اور باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھتے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دھوپ کی تیزی کم ہو چکی تھی، درختوں کی شاخیں ہوا کے نرم جھونکوں سے آہستہ آہستہ جھول رہی تھیں۔ دونوں نے باہر دیکھا مگر وہ سمجھ نہ سکے کہ کون سے موسم کی بات کر رہے۔
انہیں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہ ہوئی، بس دوپہر کے مقابلے میں گرمی کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر کے موسم سے زیادہ دل کا موسم خوشگوار احساس دیے ہوئے ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا آپ کی دوست مان گئی ہے؟ شفیق صاحب نے اپنے مطلب کی بات چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں دوستانہ تجسس۔ آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں، تھوڑی سی مجھے آتی ہے، بہت اچھی نہیں لیکن آپ سمجھ جائیں گے۔ اس نے انگریزی کی بجائے اردو میں جواب دیا تو شفیق صاحب خوشگوار حیرت میں اسے دیکھنے لگے۔ ارے واہ سر، آپ کی اردو تو اچھی خاصی ہے، میں وہیں انگریزی میں مغز ماری کرتا رہا، آپ کی بات سمجھنے کے لیے الرٹ رہتا۔ وہ گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ہاں مگر ڈونی اردو نہیں سمجھتا، اس لیے مجھے اس سے انگلش لینگویج میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ ارے صاحب، اگر انگریز اردو بولنے لگ جائے تو انقلاب کی نئی راہ نکل آئے، اس نے مسکراتے ہوئے اسٹیئرنگ کی پر ہاتھ مضبوط کرتے کہا۔ واقعی اس کی اردو لاجواب لگی۔ ڈونی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی بات سمجھ نہیں پایا، پھر ٹرانسلیٹر کی جانب دیکھا تھا تاکہ مطلب جان پائے۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کی دوست مان گئی؟ وہ مان جائے گی، میں پر امید ہوں۔ وہ مجھ سے خفا ہے، اسے منانے میں وقت لگے گا۔ ایرس نے کندھے اچکاتے کہا۔ برا نہ منائیے گا صاحب، یہ لڑکے اور لڑکی کا دوست ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اسے شادی کر لیں؟ شفیق نے جھجکتے ہوئے مشورہ دیا، کہیں غصہ نہ ہو جائے۔ بس آپ دعا کریں، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ مان جائے گی صاحب، آپ فکر نہ کریں۔ آپ تو بہت امیر بھی لگتے ہو اور شکل و صورت بھی اچھی خاصی ہے، بھلا آپ جیسے انسان کو کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کی تعریف پر ایرس کے چہرے سے نرم مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس کی جگہ سنجیدہ تاثرات نے لے لی۔ تو شفیق صاحب اپنی کہی بات پر پشیمان ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اسے بری لگے گی۔ پھر موقع کی نزاکت دیکھتے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ سفر میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ٹونی کبھی مقامی لوگوں کو دیکھتا اور کبھی موبائل پر اپنی بیگم کو پیغام بھیج دیتا۔ اچانک شفیق صاحب کے موبائل پر اونچی آواز میں رنگ بجی، جس نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ دوسری جانب ان کی بیگم تھی۔ چند منٹ بات کرتے ہی وہ جھنجھلا اٹھے اور فون کاٹ دیا۔ وہ دونوں پہلے ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا شفیق صاحب، کیوں خفا ہو رہے ہو؟ ٹونی نے گاڑی میں پھیلی خاموشی کو توڑتے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں جی، بیگم کا فون تھا، بچوں کی شکایتیں لگا رہے تھے اور ساتھ ہی سامان کی لمبی لسٹ پکڑا دی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی تو گھر کا سودا سلف لے کر آیا تھا۔ ضرورت ہوگی تبھی تو کہا، چھوٹی سی بات پر اتنا ناراض؟ ایرن سے کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر خوفزدہ تاثرات کو سوچتے نرمی سے کہا۔ صاحب، بندہ بھی تھوڑا احتیاط کرے، بچت کرنا بھی کسی بلا کا نام ہے، جتنے پیسے دے دوں سب ختم۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ڈونی نے سرسری سا پوچھا۔ جی میرے ماشاء اللہ سے 8 بچے ہیں، اس نے فخر سے گردن تان کر کہا۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ 8 بچے؟ ہاں جی، اللہ کی دین ہے، بیگم نے ہسپتال جا کر آپریشن کروا لیا، ورنہ شاید چند اور بھی آ جاتے۔ اتنے بچے؟ ڈونی نے بے ساختہ کہا۔ ایرس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ حیران تو وہ خود بھی تھا، مگر اس سادہ لو آدمی کی باتوں نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ بس یہ اللہ کی دین ہے، جس کا رزق لکھا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے، شفیق نے سادگی سے جواب دیا۔ 8 بچے ہیں اور مزید کا بھی ارادہ تھا؟ ٹونی نے متعجب نظروں سے دیکھتے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ لہجے میں حیرانگی صاف جھلک رہی تھی۔ میرے ایک جاننے والے کے 9 بچے ہیں، یہاں 6 سے 8 بچے ہونا عام سی بات ہے، آپ لوگ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تبھی تو یہاں کی آبادی زیادہ ہے، ٹونی ابھی بھی متعجب نظروں سے دیکھتے تعصب سے بولا تھا۔ جی، اور آپ کے کتنے بچے ہیں صاحب؟ میری تو کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی ہے، بیگم بھی میرے ساتھ پاکستان آئی تھی مگر کچھ دن رہ کر واپس چلی گئی۔ ہمارے بھی بچے ہوں گے مگر اتنے زیادہ نہیں، 2 یا 3، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ برتھ کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، شاید آپ ان سب سے ناواقف ہیں، ایرس نے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ اولاد پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور بنیادی سہولیات سب کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے گلاس ونڈو سے باہر سڑک پر بھیک مانگتے گندے کپڑوں میں بے حال بچوں کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ شفیق صاحب کو یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی تھی، وہ پھر بھی انہیں واضح کرتے بولا۔ بھئی آپ لوگوں کا اپنا قانون اور طور طریقے ہیں، مگر جس روح نے دنیا میں آنا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ دونوں اس کی بات پر مسکرا دی۔ ان روحوں کی پرورش بھی احسن طریقے سے کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ان باتوں سے انجان تھے۔ بحث کے بجائے انہوں نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ ابھی بچوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے تنگ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔
میرا ایک بیٹا ہے 16 سال کا، ایرس نے متوجہ کرتے بتایا تھا۔ گاڑی ایک دم رک گئی۔ شفیق صاحب چونک کر مڑے۔ 16 سال کا بیٹا؟ سر آپ مذاق کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے دوست کی تلاش میں نکلیں، پھر شادی وادی کا سلسلہ چڑھے گا، بچے ہوں گے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 سال کا بیٹا بھی ہے؟ اس کے چہرے اور لہجے میں بے یقینی در آئی، جس کو اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دیکھنے میں تو شکل و صورت کے لحاظ سے 28 سال سے زیادہ نہیں لگتے۔ وہ بغور جائزہ لیتے آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا تھا، اور شفیق نے ہولے سے سر نفی میں ہلاتے اپنا رخ سیدھا کر لیا۔ وہ بھی غیر یقینی نظروں سے بیک مرر کو دیکھتے اس پر نظریں گاڑے دیکھ رہا تھا۔ دل ماننے سے انکاری تھا، اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑا، اور آہستہ سے گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ بس اوپر والے کی دین ہے، ایرس نے زمانی انداز میں مسکراتے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ اچانک اسے پیمان کی کچھ بچگانہ باتیں یاد آئیں۔ اسے بھی تو اپنے تاثرات چھپانے نہیں آتے تھے، جو اندر ہی اندر ہلکا سا درد اور مسکراہٹ دے گیا تھا۔ اسی لیے لوگ ایرس سر اور ہنی کو باپ بیٹا نہیں بلکہ ان کو بڑا بھائی کہتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں لگتے بھی ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ خود کو اتنا جوان کیسے رکھتے ہو؟ میری نظریں کسی کو جانچنے میں دھوکہ نہیں کھاتی، مگر آپ کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے برابر کا ہوگا۔ بس یہی خوبصورت حقیقت ہے۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بے فکری بھی تو انسان کو جوان رکھتی ہے، انہوں نے اپنی منطق استعمال کرتے ہوئے رائے دی۔ آپ کے 8 بچے ہیں تو اخراجات بھی بہت ہوں گے، بچوں کی پڑھائی، رہائش، یہ سب گاڑی چلا کر کیسے پورا کرتے ہیں؟ اگر بیگم بار بار سودا لانے کو کہہ رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ٹونی نے تجسس سے پوچھا۔ بس اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ 2 بچوں کی شادی کر چکا ہوں، تیسرے کی کرنی، ایک بیٹا کما بھی رہا ہے، کچھ پینشن بھی آ جاتی۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ راستہ چھوٹا ہو گیا تھا یا گفتگو دل سے تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ انہیں وہاں چھوڑنے کے بعد واپس لوٹنے لگا کہ اچانک ایرس نے اسے آواز دیکھ کر روک لیا۔ اس نے پرس سے 5000 کے کئی نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ چند لمحوں کے لیے نفی میں سر ہلاتے حیران نظروں سے دیکھتے رہا اور نوٹوں کو حیرت سے گھورا تھا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ آج کی شام میری طرف سے اپنی بیگم کے لیے کوئی اچھا سا گفٹس لے جائیں، اور بچوں کے لیے بھی کچھ خاص چیزیں۔ روٹین لائف سے ہٹ کر کوئی چیز دیں گے تو خوشی کا ایک نیا رنگ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات بھی زندگی کی خوبصورت لمحات بناتے۔ ایرس نے زندگی کو ایک نئے رخ سے دکھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ نہیں صاحب، میں یہ پیسے نہیں دے سکتا۔ میں تو آپ لوگوں سے یوں ہی بات کر رہا تھا۔ میرا مقصد ہرگز قسم کی مالی مدد لینا نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کو کرتے صاف انکار کیا۔ اگر آپ نیو یارک میں ہوتے تو میں آپ کو ضرور کھانے پر انوائٹ کرتا اور گفٹس بھی دیتا۔ یہاں کے ماحول اور کلچر کی وجہ سے آپ کے گھر نہیں جا سکتا۔ آپ اچھے انسان لگتے ہیں، اس لیے انکار نہ کریں۔ یہاں کی مارکیٹس اور آپ لوگوں کی پسند کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، گفٹ سمجھ کر رکھ لیں۔ انکار کیا تو مجھے برا لگے گا، ایرس نے اس کی جانب دیکھتے ناراض لہجے میں کہا۔ لیکن سر، وہ الجھ کر رہ گیا۔ اس نے کہنا چاہا مگر جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں اپنی دلی کیفیت کو کسی کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، تب سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان چہروں پر مسکراہٹ لائی جائے جو ایک جیسی روٹین سے اکتا گئے ہوں، جن کی زندگی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ان کی خواہشیں اور خواب کہیں دب گئے ہوں۔ سو پلیز منع مت کریں۔ شفیق کو اس کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کے اصرار پر وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر آہستہ سے وہ نوٹ تھام لیے گئے۔ بہت شکریہ سر، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا اس کے بدلے آپ کو کیا دوں؟ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ دعا کریں جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ ایک پل کو رکا تھا اور پھر دوبارہ مخاطب ہوتے بولا۔ کل کا شیڈول ٹونی آپ کو بتا دے گا، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، کل ملاقات ہوگی۔ وہ اس سے ہاتھ ملا کر ہوٹل کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دیر تک تشکر بھری نظروں نگاہوں سے اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ ایک انجانی خوشی دل میں سرایت کر گئی تھی۔ جسم میں بخار کی شدت زور پکڑتا جا رہا تھا، سر میں بھی درد تھا۔ اس نے عشاء کی نماز میں مشکل بیٹھ کر پڑھی اور دوبارہ سے آ کر لیٹ گئی۔ نکاہت بھی جیسے اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ گرمی کے موسم میں بھی جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے پنکھا بند کر کے الماری سے کمبل نکالا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اتنی سی مسقت پر ہی اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ گلاس میں پانی ڈال کر چند گھونٹ پیے اور کمبل اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اب اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میڈیسن لے کے جیسے ہی وہ لیٹی، ڈاکٹر آئی تھی چیک اپ کے لیے، اور انہیں نئی دوائیاں لکھ کر دیں اور ساتھ میں پرہیزی کھانا بھی بتایا۔
تاکہ وہ جلد کور کر سکے۔ ٹائیفائڈ کے بخار نے اچھا خاصا نڈھال کر دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کون آیا ہوگا۔ یہاں عام طور پر صرف کام والی باجی یا رقیہ صاحبہ ہی آتی تھی۔ کبھی کبھار مہینہ بعد جامع میں پڑھنے والی کوئی لڑکی آ جاتی، مگر اس نے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی یہاں نہ آئے۔ ٹرے میں کھانا لیا رقیہ صاحبہ اس کی جانب آئی تو ایک نظر اس کی بکھری اور الجھی حالت پر ڈالی جو خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ بخار اسے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اگر تم نے خود پر ظلم کرنا بند نہ کیا تو مجھے مجبوراً تمہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ پھر ڈاکٹر اور نرسیں ہی سمجھا سکیں گی۔ ان کے لہجے میں معمولی سی تنبیہ تھی۔ اس نے پھر بھی گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے کرسی اٹھائی اور دوسری جانب جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بات کرنا تو دور کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر سامنے موجودگی پر ذرا سا کسمس آئی۔ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی ذات کو فراموش کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ پیمان، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے۔ بغور اس کی جانب دیکھتے ایک پل کو رکی تھی اور پھر رسان سے سمجھاتے مزید گویا ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے نا، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، وہ چاہے سانسیں ہوں، سوچ و گمان یا زندگی کا احساس ہو۔ یہ زندگی اللہ نے دی، یہ خود سے بے پرواہ ہو کر، سب سے لاتعلق ہو کر صرف سانسوں کے نام پر زندگی نہیں گزاری جا سکی۔ ان کے یوں کہنے پر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر اذیت پہنچانا بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم تم کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہو۔ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ وہ خاموشی سے سنتی رہی، بنا حرکت کیے اور بنا انہیں دیکھے۔ تمہیں اللہ پاک نے ایک مکمل انسان بنایا، تمام اضلاع سلامت ہے۔ میں جانتی ہوں اللہ نے تم سے اپنی ایک امانت واپس دے دی، مگر اس کے بدلے وہ تمہیں ضرور نوازے گا۔ اگر تم اس مسلسل کھوئی ہوئی جان میں ہی الجھی رہو گی تو پھر کیسے ان صابرین و شاکر انسانوں میں گنی جاؤ گی؟ تم خود کہتی ہو کہ وہ اللہ کی امان میں ہے، جو اس کی امان میں دے دی گئی، اس پر خود کو تکلیف دینے کا کیا جواز؟ بہت سی چیزیں اور سب سے بڑھ کر کچھ رشتے انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، بے حد عزیز، مگر یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اپنے غم میں کھو کر اللہ کی یاد اور اس کے احکامات سے غافل نہیں ہوا جا سکتا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ سب سمجھتی ہے مگر سروائیو نہیں کر پا رہی۔ اسے رونا اچھا نہیں لگتا، وہ خود کو بہت سمجھا چکی ہے، مگر اس سب سے وہ باہر نہیں نکل پا رہی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ اللہ کہتا ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ رقیہ صاحبہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا، پہلے تم خود پر تو رحم کھاؤ، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا، شاید یہ سر ہلانا بھی اس کے لیے حوصلے کا اشارہ تھا۔ میں چاہتی ہوں تم نارمل لوگوں کی طرح رہو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو، ابھی بہت سی راہیں تمہاری منتظر ہیں۔ وہ بازو پھیلائے کھڑی ہے، تمہیں بس ہمت کر کے ایک قدم بڑھانا ہے۔ جب تک تم خود ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی، دنیا کو کوئی بھی ماہر طبیب بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے اس بار تم میری بات کا مان رکھو گی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھی اور کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا، نرمی سے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ گرمی سے بے حال ہو رہی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی پنکھا نہیں چلایا، اور یہ بات اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے گرمی میں بیٹھی اس سے بات کر رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا کھا لیا تھا انہوں نے، اور کھانے کے لیے اصرار کیا، مگر حلق سے کھانا اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میڈیسن دے کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ کچھ وقت کی خاموشی کے بعد رقیہ صاحبہ تمہید باندھے آہستہ سے بولی، سراج صاحب نے بتایا کہ ایرس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پیمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یقین کرنا مشکل تھا۔ ہاں تم نے صحیح سنا، میں ایرس کی ہی بات کر رہی ہوں۔ ایک انسان جو منکر تھا، آج اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہے۔ اس کے دل میں نئی شمع جلی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے تم بھی ہو، تم بھی اس سب کا سبب بن گئی ہو۔ وہ انسان جس نے خود کو بے مول سمجھا، مگر وہ ایک شخص کے لیے بے حد انمول ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تیرنے لگی۔ یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پھیلی تھیں۔ وہ باتیں ذہن میں گونجنے لگیں جو ایرس نے کہی تھیں۔ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ اپنی تصوراتی دنیا سے باہر آؤ، حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ اگر ایسی کوئی ذات ہے تو تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہی؟ تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ وہ الفاظ اب بھی چیخ رہے تھے۔ دل بدلتے دیر نہیں لگتی، کبھی کبھار تو ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور کبھی تو صدیاں بھی بیت جاتی ہیں۔ اس کا دل بھی بدل گیا ہے، اس کی سوچ، اس کے خیالات، سب کچھ۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے وہ نرمی سے کہا اور اس کی جانب دیکھا۔
اس کی حالت دیکھ کر اسے ترس بھی آ رہا تھا۔ دل میں ایک چبھن سی پیوست ہو رہی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ دل میں سوچا تھا اگر اللہ چاہے تو سب بدل سکتا ہے، مگر ایرس ابرام پر بھروسہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہی تھا۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کا آہستہ سے پیغام گوش گزار کیا تھا۔ پیمان اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی، سانس رکنے لگی اور جسم میں عجیب سی کپ کپاہٹ بھر گئی۔ اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، پھر ہولے سے سر اٹھایا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ چاہے وہ بدل گیا ہو، اس کا دل بدل گیا، مگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہے؟ وہ شخص چاہے یکسر بدل جائے مگر میرا دل نہیں بدل سکتا۔ اپنی نظریں ان پر گاڑی تو ذہن میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے سے قاصر تھی لیکن اس کی نظریں بول رہی تھیں۔ ذہن پر اتنا زور نہ ڈالو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ضروری نہیں جو ہم سوچیں سب ویسا بھی ہو۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، مگر آنے والے کل کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سراج صاحب نے اگر یہ پیغام پہنچایا تو انہیں ان کی آنکھوں میں سچائی نظر آ گئی ہوگی۔ پیمان خاموش رہی۔ آرام کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا اور جاتے ہوئے اس کا کمبل ٹھیک کرنا نہیں بھولی تھی۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے سوچنے کے لیے وقت دیا تھا مگر پیمان کو وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد اس نے فوراً کپڑے تبدیل کیے۔ گرمی کی وجہ سے ان میں سے عجیب سی بساند آ رہی تھی، اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ شاور لینے کے بعد کپڑے چینج کیے اور آئینے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اپنے بال ڈرائی کیے اور ویڈیو کال پر ہنی سے بات کرنے کا نہ صرف سوچا بلکہ کال ملا لی۔ دوسری جانب بنا تاخیر کیے فون ہی اٹینڈ کر دی گئی۔ ہلو ڈیڈ، آپ تو وہاں جا کر مجھے بھول ہی گئے۔ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ میں بھول کیسے سکتا ہوں، کچھ مصروفیات تھی۔ اب جیسے ہی ہوٹل آیا فریش ہوا سب سے پہلے تمہیں کال کیا۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ میری چھوڑیں، آپ اپنی بتائیں۔ پیمان آنٹی مل گئی آپ کو؟ اس کے لہجے سے اشتیاق صاف جھلک رہا تھا۔ اپنی جگہ پر سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں مل گئی، یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا وہی اداس ٹوٹا ہوا وجود آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ چند لمحوں پہلے والی خوشگواریت کہیں غائب ہو گئی۔ کیا ہوا، آپ سے خفا ہو گئی ہیں؟ یقیناً انہوں نے آپ کو اچھا خاصا ڈانٹا ہوگا۔ یہی تو افسوس ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ میری بات کروائیں ان سے۔ وہ آپ سے ناراض ہوں گی لیکن مجھ سے نہیں۔ وہ تو میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، وہ اسے گرم جوشی سے کہتا جا رہا تھا۔ وقت بہت بیت گیا ہے، بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، مگر وہ ابھی بھی ماضی میں جی رہی ہے۔ سچویشن کمپلیکیٹڈ ہے، مزید وقت چاہیے۔ کچھ مسئلے مسائل ہیں جو ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یہاں کی صورتحال بتاؤں گا تو تم شاید سمجھ بھی نہ سکو۔ کیا سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ آپ خود پر بھروسہ رکھیے، مجھے پتہ ہے وہ زیادہ دیر آپ کو انکار نہیں کر سکیں گی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، بنا کچھ جواب دیے۔ دل میں فقط اتنا سوچا، پیمان انکار کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ڈیڈ۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں ٹینشن لے بھی کیسے سکتا ہوں، تم لینے ہی نہیں دیتے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بات کا رخ بدل دیا۔ آپ نے ماریا سے بات کی؟ اس کی کال آئی تھی، آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر ڈھونی کا ذکر کیا تو وہ سوال پر سوال کرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، بس کہہ دیا کہ ڈیڈ اپنے معاملات خود دیکھتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ میں کر لوں گا اس سے بات۔ میرا یوں اچانک سے رابطہ کٹ ہو جانا کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ فائنل میچ کی تیاری کیسی ہے؟ سب پلانڈ ہے، ہم سب لوگ خوب پریکٹس کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیم ہی جیتے گی۔ یقیناً۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کال کاٹ دی اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ ماریا سے بھی مختصر بات کی اور اسے میٹنگز کے شیڈول میں تبدیلی کا بھی کہہ دیا تھا۔ یہاں کتنا عرصہ مزید لگے گا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اتر آیا، کچھ نرم، کچھ نیا، کچھ ایسا جو اندر تک روشنی بھرتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بدلاؤ کیسا ہے، اس کا یہاں ہونا، اس کا اسلام قبول کرنا یا پھر کچھ اور۔ جو بھی تھا اسے اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا۔ خانم بہت خوش تھی کیونکہ آج ان کی دونوں بیٹیاں گھر آئی تھیں۔ ویکینڈ کی چھٹیاں تھیں تو انہوں نے خود اصرار کر کے بلایا تھا۔ خانم کا بھی دل بے حد چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملے، اس لیے وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی حازم سے ملنے آ گئی تھی، جن کے ساتھ ان کی کبھی خاص نہیں بنی تھی۔ خانم نے گھر میں ان کے لیے کھانے پینے کا خوب اہتمام کیا، اس ماہ کی تنخواہ بھی انہیں مل گئی تھی۔
اس لیے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی سگی بیٹیاں تو نہیں تھیں، مگر وہ ان سے محبت سگی اولاد جیسی ہی کرتی تھی۔ حازم جب گھر لوٹا تو وہ دوپہر کا کھانا کھا چکے تھے۔ گھر میں مختلف انواع کے کھانوں کی خوشبو نے اس کی بھوک کو اور بڑھا دیا۔ لیونگ روم سے آتی باتوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، اور ان سب میں خانم کی چہکتی آواز سب سے زیادہ نمایاں اور خوشگوار تھی۔ جب سے ہم لوگ آئے ہیں حازم نظر نہیں آ رہا، یہ اس کی بہن ڈائنا کی آواز تھی جو سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ تو گاؤں کا ہی ہو کر رہ گیا، گاؤں سے باہر نکلے اور دیکھے کہ زندگی کے رنگ ڈھنگ اور بھی ہیں، نئے لوگوں سے ملے گا تو بہت کچھ سیکھے گا۔ یہ جولی کی آواز تھی۔ بچپن سے ہی دونوں کی آپس میں کبھی کبھی نہیں بنی، اور بڑے ہو کر بھی وہ ایک دوسرے کا لحاظ کم ہی کرتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا ایک دوسرے کو باتیں سننے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ میں نے تو اسے بہت سمجھانے کی کوشش کیا، مگر منتیں بھی کی ہیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، خانم نے فکر مندی سے اپنی بیٹیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حازم اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا لیونگ روم میں آ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے انہیں سلام کیا۔ ان کا مذہب الگ ضرور تھا، مگر وہ ایک دوسرے کے طریقوں کی قدر کرتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر انہیں سلام کرتا تھا، اور انہوں نے بھی مسکرا کر وعلیکم السلام کہا۔ شکر ہے میری تینوں اولاد ایک چھت تلے نظر آ رہی۔ اگر عبید بھی ساتھ ہوتا تو یہ رونق اور بڑھ جاتی۔ وہ جاب اور تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور پھر دور بھی بہت ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہم لوگ پھر آ جائیں گے، ڈائنا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور حال احوال پوچھنے لگا۔ ہم سب تو ٹھیک ہے، لیکن جولی کو ایک لڑکے نے پرپوز کیا اور یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، ڈائنا نے پرجوش انداز میں بتایا۔ ضرور، اس کی کم بختی اسے یاد کر رہی ہے، لگتا ہے اسے اپنا سکون عزیز نہیں جو وہ ایک طوفان اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے۔ حازم نے معصومیت سے کہا تو جولی نے اس کو گھور کر دیکھا۔ خانم، آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق کر رہا ہے؟ نہیں، میں سیریس ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ جولی کے ساتھ رہنا دل گردے کا کام ہے، اور جلدی اس کے یہ دونوں حصے کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس نے مزید تنگ کرتے کہا۔ تم کیوں چل رہے ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھے تم؟ اگر تمہاری کسی کے ساتھ نہیں بن رہی تو اپنی جلن میں ہمیں نشانہ نہ بناؤ، جولی نے خفگی سے کہا۔ ڈائنا حازم کی بات پر مسکرا دی۔ ایک عرصے بعد ان کی یہ ہلکی پھلکی نوک جھوک دیکھنے کو ملی تھی، ورنہ خانم جب بھی فون کرتی حازم کے حوالے سے فکر مند ہی رہتی تھی۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے۔ خانم، جولی نے روتی صورت بنا کر لاڈ سے کہا، اب تو میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، یہ ہے ہی اتنی اچھی کہ جو بھی اس سے شادی کرے گا ساری زندگی اس کی قدر کرے گا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے کہا تھا اور دونوں کو گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ اب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ آپ اپنی بیٹی کی محبت میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، لیکن ذرا اس لڑکے کا بھی بتائیں جو ہمارے گھر کے اتنے بڑے طوفان کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیسا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھی تو ملنے کا موقع ملے، کوئی جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ تم ہماری بنی بنائی بات خراب کر دو۔ خود تو شادی کرنی نہیں اور ہمارے بھی نہیں ہونے دو گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، میں اس کا بھائی ہوں اور بھائی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے آنے والے رشتے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے۔ تم دونوں کی تو پسند ہے، تمہیں اس کی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی تو مجھے اپنے طریقے سے تسلی کر لینے دو۔ جیسے میں جانتی نہیں تم میرے ساتھ کتنے مخلص ہو، پھر بھی میں آپ کو اس سے ملواؤں گی، ڈائنا بھی مل چکی ہیں۔ میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ تم سب اپنے اپنے گھروں کے ہو جاؤ، اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو جاؤ، اور مجھے ننے مننے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ پوتے پوتیاں ملیں جو میرے آگے پیچھے گھومیں، گھر میں وہی رونق ہو جائے جو تم لوگوں کی جانے سے ختم ہو گئی ہیں۔ میں ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، میں تو جاب جاری رکھوں گی۔ عبید بھی بہت مصروف ہے، آپ حازم کا سوچیں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے تو بچے گھر میں زیادہ رونق رہے گی۔ ڈائنا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حازم نے صاف انکار کیا۔ شادی کے لیے ایک لڑکی چاہیے ہوگی، اور حازم کو دیکھ کر بھلا کون ہاں کرے گی؟ جولی تنگ کرنے کے انداز میں بے اختیار کہہ گئی۔ اس کے الفاظ سیدھے اس کے دل پر لگے، اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا۔ میں اس لیے شادی نہیں کروں گا تاکہ کسی کا دل خراب نہ ہو مجھے دیکھ کر، اور نہ کوئی ساری زندگی پچھتائے۔ تنفر سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور باقی تینوں وہیں چپ ہو گئی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، جولی کو اپنی بات حماقت کا احساس ہوا۔ بچپن میں وہ بغیر سوچے سمجھے اسے ایسی باتیں کہہ دیا کرتی تھی، مگر اب حالات بدل چکے تھے، پھر بھی آج اس کے منہ سے وہی تلخ جملہ نکل گیا تھا۔ سوری حازم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے دوبارہ وضاحت دی، لیکن میری بات کا وہی مطلب ہے جو میں نے کہا۔ آندھا کوئی بھی اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کرے، اگر میری بات تمہیں بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شاید کل لوٹوں۔ حازم،
خانم فوراً اس کے پیچھے آئیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نا کہ وہ مذاق تھا، تم کیوں اتنا سنجیدہ ہو رہے ہو؟ جو بات دل پر لگ جائے اسے سنجیدگی سے ہی لینا پڑتا ہے۔ وہ دل میں سوچے بغیر رہ نہ سکا۔ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، میں نے اس کی بات کا برا نہیں منایا۔ جولی سے میں ناراض نہیں، آپ لوگ انجوائے کریں۔ میں صرف یہ بتانا تھا کہ کل مجھے کسی کام سے جانا ہے، پریشان نہ ہو۔ پکی بات ہے؟ خانم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی، اس لیے انہوں نے مزید روکنا مناسب نہ سمجھا۔ نہ جانے کیوں ساری الجھنوں کے باوجود اسے ایک پرسکون نیند آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بہت سے معاملات ابھی بھی ادھورے پڑے، مگر دل میں ایک عجیب سی نرم روشنی جل رہی تھی، یوں جیسے کوئی قندیل اس کے اندر روشن ہو گئی ہو۔ اس نے دین کے بنیادی پہلوؤں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی دین اسلام پر کافی سرچ کر چکا تھا، اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی۔ صبح فجر کے فوراً بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا بھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ اس نے ٹریک سوٹ پہنا اور عادت کے مطابق باہر نکل گیا۔ لمبی سڑک پر وہ دور تک بھاگتا رہا۔ صبح سویرے بہت کم لوگ تھے، اس لیے وہ بے فکری سے رننگ کرتا رہا۔ جب روشنی واضح ہونے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کافی دور نکل آیا ہے۔ واپسی میں اس نے ماسک پہن لیا۔ اس کے بال پیچھے بندھی پونی سے نکل کر ماتھے پر بکھر رہے تھے، اور ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ کے باوجود اس کے کثرتی بازو اور ابھرا سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا ارادہ دوبارہ سراج صاحب کے پاس جانے کا تھا۔ ڈونی کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ ریڈی ہو جائے۔ راستے سے بھی واقف تھے، اس لیے اتنی صبح شفیق صاحب کو زحمت دینے کی بجائے وہ دونوں خود ہی نکل گئے۔ دل میں بار بار پیمان کا خیال آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں کا ماحول دیکھتے ہوئے احتیاطاً دوبارہ بنا اجازت کے اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ نہ وہ ان کی نظروں میں کوئی غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ٹونی باہر ہی رک گیا۔ سراج صاحب نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ خوشگوار لہجے میں اسے گلے سے لگایا اور حال احوال پوچھا۔ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، جو وقت کے ساتھ سیکھ جاؤں گا، لیکن یہ کہتے ہوئے ایک پل کو رکا تھا اور دوبارہ گویا ہوا، پیمان۔ سراج صاحب اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے، وہ کرسی پر براجمان ہوتے بولے۔ ایرس کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ وہ پوری توجہ سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیمان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور اپنے ماضی کو لے کر جو بھی وجہ رہی ہے، اس سب کو لے کر وہ آپ سے ناراض ہے۔ میں آپ کو نا امید تو نہیں کرنا چاہتا، حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ شاید وہ ابھی اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اسے مزید وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اس بارے میں سوچ سکیں۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیا میں اس سے ایک بار مل سکتا ہوں؟ پیمان کو ابتر حالت میں دیکھنا میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں اپنی اس کوتاہی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جو جانے انجانے میں مجھ سے ہو گئی۔ ایرس نے سر جھکا کر آہستہ سے خود ہم کلام ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوگی، مگر پھر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ ہمارے دین میں شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی شرعی حدود میں رہ کر مل سکتے ہیں۔ سراج صاحب نے گہری سانس لیتے کہا تھا۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ دل میں اٹھتے شور کو دباتے ہوئے وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ ایرس اپنی سوچوں سے الجھاتے ہوئے پیمان کے بارے میں پریشان تھا۔ زندگی میں کئی بار ہم وہ کام کر جاتے ہیں جن کی ہمیں نہ چاہ ہوتی ہے اور نہ نیت، مگر اپنے اندر کی انا، نفرت اور حسد ہمیں وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ پیمان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب اس رات وہ میرے پاس آئی تھی، جانے کہ میں پتھر دل بن گیا، اور اب اس پتھر میں صرف دراریں رہ گئی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولا تھا، مجھے پیمان کی رپورٹس دیکھنی ہیں، پچھلے برسوں کی سب۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچے اور سب کے پیچھے کون ہے۔ اس نے ایک ایک بات پر زور دیتے کہا تھا۔ برسوں پرانے رازوں سے پردہ اٹھانا باقی تھا ابھی۔ سراج صاحب نے اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ان کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ رپورٹس تو آپ کو مل جائیں گی، مگر جس نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، فی الحال ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے۔ وہ خشمگی نگاہوں سے جانچتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ آپ کو پیمان ہی بتا سکتی ہیں۔ اسی کا رابطہ ہے اس سے۔ جب وہ آپ پر یقین کرے گی تو شاید مناسب وقت آنے پر وہ سب کچھ آپ کو بتا دے۔ ایرس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر کون ہے وہ انسان جس کے بارے میں وہ بتانے سے گریز کر رہے ہیں؟ کیا کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر کوئی دوست؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت آنے پر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ سراج صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ایرس خاموش ہو گیا۔ رپورٹس وہ لینے کا کہہ چکے تھے، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز گردش کر رہی تھی۔
وہ انسان پس پردہ رہ کر سب کچھ کر رہا تھا، جہاں تک وہ جانتا تھا۔ پیمان کے والد بہت پہلے اس کی ذمہ داری سے انکار کر چکے تھے اور کچھ عرصہ قبل وفات پا گئے۔ رشتہ دار بھی ایسے نہیں تھے کہ اتنا ساتھ دیتے۔ پھر وہ کون تھا جس نے اس رات صرف اس کی زندگی بچائی، بلکہ اسے سب سے اوجھل رکھ کر یہاں تک بھیج دیا۔ اگر سراج صاحب نے کہا تھا کہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، تو شاید انتظار ہی بہتر تھا۔ بعض سچ وقت سے پہلے جان لینا انسان کو سکون نہیں، صرف اذیت دیتے ہیں۔ پیمان نے رقیہ صاحبہ کو جو انکار کیا تھا وہ اس پر اب بھی قائم تھی۔ اسے کبھی کبھی یہ سوچ کر افسوس ہونے لگتا کہ اس کے پاس انیا کی ایک بھی تصویر نہیں، کوئی ایک بھی نشانی نہیں۔ اس کے کپڑے، اس کے کھلونے، ہر چیز جیسے کھو گئے تھے۔ نہ صرف چیزیں بلکہ اس کا دل بھی بے مقصد ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ نہ ختم ہونے والی الجھنیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں۔ جس زندگی کو کبھی وہ مصروفیت کی دوڑ میں جیتی تھی، جہاں اپنے لیے بھی چند لمحے میسر نہیں آتے تھے، جہاں رشتوں کی گرمائشوں سے جینے کا حوصلہ دیتی تھی، اب ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں اب نہ کوئی رشتے تھا، نہ ضرورت اور نہ امید، صرف خاموشی تھی، لمبی، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی خاموشی۔ اب تو فراغت بھی اس کے پاس یوں بیٹھی تھی جیسے کسی ویران گھر میں اکیلا چراغ، جو جلتا تو ہے مگر روشنی سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ جسم و دل دونوں ہلنے جلنے کی سکت کھو چکے تھے۔ زندگی میں وہ کبھی بھی کسی انسان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ پاتی تھی۔ وہ تو لفظ نفرت سے بھی انجان تھی، لیکن جب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو ایک ہی چیز اس کے حصے میں آئی تھی، اور وہ تھی نفرت، شدید نفرت۔ اتنی شدید کہ اگر ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی تو وہ دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا سامنے آنا، اس کا معافی مانگنا، کسی بھی احساس کا اظہار کرنا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ دعا کرتی رہی کہ وہ واپس چلا جائے اور کبھی اس کی زندگی میں نہ لوٹے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، حالات مخالف سمت چلنے لگتے ہیں۔ کمرے میں پنکھے کا شور تھا، باہر لڑکیوں کی پڑھنے اور باتیں کرنے کی سرگوشی نما آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی توجہ ابھی اس طرف نہیں تھی۔ کمرہ کچھ حد تک ٹھنڈا تھا، باہر کھڑکیوں سے ہوا آ رہی تھی۔ دوپہر ہونے والی تھی اور لیٹے لیٹے ہی تفسیر کا مطالعہ کرنے لگی، جو گزشتہ چند روز سے اس کی عادت بن چکی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں کسی کی آہٹ سے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اس کے بارے میں اچھا ہی چاہتے ہیں، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ رقیہ صاحبہ اندر داخل ہوئیں اور آتے ہی سلام کیا۔ اس نے سر کو ہلکا سا جھکا کر دل ہی دل میں وعلیکم السلام کہتے ان کی جانب دیکھا۔ خلاف معمول آج ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھا۔ وہ تبھی لاتی جب اسے کسی سے بات کروانی ہوتی۔ موبائل دیکھ کر وہ بے اختیار سرد آہ خارج کر کے رہ گئی۔ آخر سب لوگ اسے اتنا مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ موبائل لے کر آئی تھی تو مقصد بھی واضح تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے لیے کال ہے، بات کر لو۔ رقیہ صاحبہ چلتے ہوئے ان کے قریب آئی اور ہمیشہ کی طرح نرم آواز میں بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ خود ہی کوئی بہانہ بنا دے، مگر وہ تیار نہ تھی۔ انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھایا اور مجبوراً اسے موبائل پکڑنا پڑا۔ کیسی ہو پیمان؟ اسپیکر سے نحیف کمزور سی آواز ابھری۔ یہ آواز بالکل اس کے اپنے دل جیسی تھی، نحیف سا وجود۔ شاید دونوں میں کوئی فرق تھا ہی نہیں۔ اس نے آپ کو بہتر دکھانے کی کوشش کی اور آہستہ سے کہنا چاہا، میں ٹھیک ہوں، لیکن سامنے والا انسان اسے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ دیکھو، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تم اور میں، ہمیں کوئی خاص فرق نہیں، انہوں نے تھکر مگر نرم لہجے میں کہا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میں نے تم سے ایک التجا کرنی ہے، تم اسے میری درخواست سمجھ دو یا پھر ایک بے بس انسان کی فریاد۔ پیمان کو لگے جیسے اس کا دل رک گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ ابھی لائن کٹ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی، مگر ان سے بات نہ ہو پائے۔ زندگی کی طرف لوٹ آؤ پیمان، خود بھی اور اسے بھی لوٹا دو جو بھٹکا ہوا ہے۔ محبت انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہے، کبھی خود سے بگانا تو کبھی دوسروں سے۔ پیمان نے ضبط کرتے ہوئے ان کی بات سنی۔ اس کے اندر کا غبار سر اٹھانے لگا تھا۔ وہ یہ سب اپنے دل سے نکال چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں اب وہ لاوا پھر سے ابلنے لگا تھا۔ وہ کب باہر آئے گا؟ کب اسے سکون ملے گا؟ محبت انسان کو بہت آزماتی ہے، وہ چاہے اللہ سے ہو یا پھر بندے سے۔ وہ دھیمی سانس کے ساتھ بولی، مجھے ایک محبت پر بھروسہ ہے، لیکن میں دوسری محبت نہیں کھونا چاہتی۔ اسے میری آخری خواہش سمجھ لو یا پھر میری التجا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قبول کر لو۔
اور ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ میں بہت بے بس ہوں۔ پیمان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ سامنے وجود بھی نم آنکھیں لیے اسے رو رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بے بس تھیں۔ اللہ تمہارے دل کی سختی کو کم کر دے گا اور یقیناً تمہارے دل میں محبت بھی ڈال دے گا۔ یہ لفظ آج تمہیں اجنبی لگ رہا ہے، مجھے یقین ہے یہ زیادہ دیر تک اجنبی نہیں رہے گا۔ وہ ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر دل اندر ہی اندر بہت کچھ پگھلنے لگا تھا۔ دماغ پھر بھی انکار کر رہا تھا، مگر دل تو بے بس ہو گیا تھا۔ ایک ایسے انسان کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا تھا، اس کے سامنے اس کا دل نرم پڑ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ دل کا بوجھ کم ہوا، مگر ختم نہیں۔ وہ کیسے کسی ایسے انسان کو اپنانے کی بات کر رہی تھی جسے وہ زندگی ہی نہیں بلکہ اپنی سوچوں سے بھی نکال دینا چاہتی تھی، لیکن وقت اسے پھر اس کو سامنے لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا نفی میں ہلتا ہوا کب آہستہ آہستہ رضامندی میں ہلنے لگا۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نم چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جو زندگی کی نوید لیے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی آنسو بہ رہے تھے، ایسے آنسو جو دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ وہ اس کے دل کی حالت جانتی تھی اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے کچھ ایسا مانگا جو اس کے لیے ناقابل قبول تھا، مگر اس نے حامی بھر لی تھی۔ کچھ دیر بعد کال کٹ گئی۔ رقیہ صاحبہ قریب آئیں، بیٹھیں اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کندھے پر مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اس کی تکلیف جانتی تھی۔ بعض اوقات انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے، اور اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نرمی سے مخاطب کرتے کہا تھا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہاری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، لیکن زندگی میں ہر انسان کو ایک موقع ملنا چاہیے جب وہ گمراہی کے بعد راہ راست پر آنا چاہے۔ اللہ بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے، وہ تمہارے دل میں بھی وسعت ڈال دے گا کہ ایک دن تم بھی اسے معاف کر سکو۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مزید بولی تھی، اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے، کوئی بھی خواہش، تو بلا جھجک مجھے بتا دینا، اور یہ نیک کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ زندگی ہر ایک کو موقع نہیں دیتی، کچھ کام وقت پر کر لیے جائیں تو بہتر ہوتے، ورنہ پچھتاوے مقدر بن جاتے ہیں۔ اور وہ خاموش رہی۔ خاموشی بھی کبھی کبھی انسان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور اس لمحے یہی اس کا سہارا تھی۔ ایرس نے تمام رپورٹس نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ ڈاکٹر سے براہ راست ملاقات بھی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ 2 سال کوما میں رہی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کے بولنے کی صلاحیت بہت کمزور پڑ گئی۔ اس کا علاج کیا گیا اور کچھ بولنے کی مشقوں کے بعد وہ بول سکتی تھی، لیکن وہ خاموش کیوں تھی؟ یہی سوال اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود اس نے وہ تمام فائلز اور موبائل میں محفوظ رپورٹس کھول کر سامنے رکھ دی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے گزرتی دھوپ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ ایرس کی آنکھیں ہر لفظ پر اٹکی ہوئی تھیں۔ موجودہ رپورٹس کے مطابق اسے ٹائیفائڈ نہیں ہے، لیکن اس کا بخار کم نہیں ہو رہا۔ جسمانی طور پر کمزوری حد سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے تمام رپورٹس پڑھنے کے بعد اس کی جانب دیکھتے کہا، اس کی قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایرس نے گہری سانس لیتے استفسار کیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میڈیسن کے ساتھ ساتھ صحت مند خوراک اور ول پاور بھی ضروری ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے تو علاج ہو رہا ہے، مگر کوئی بھی بیماری بہت جلد اپنی گرفت مضبوط کر لیتی ہے۔ بھوک کم لگنے، ذائقہ متاثر ہے، اس لیے وہ کھانے پینے سے مسلسل گریز کرتی ہے۔ ایسے میں دوا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ایرس خاموشی سے سمجھتا رہا۔ ڈاکٹر نے فائل پلٹتے ہوئے مزید کہا، اور جہاں تک ان کی بولنے کی صلاحیت کا تعلق ہے، وہ بول سکتی ہیں۔ ہاں، پوری طرح نہیں، مگر 80% امکانات ہیں کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی۔ فزیکلی ہیلتھ کے ساتھ مینٹلی ہیلتھ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ قوت ارادی ہی ہے جو اسے زندگی کی طرف لوٹنے میں اس کی مدد کرے گی۔ مگر لگتا ہے وہ بولنا نہیں چاہتی۔ کئی سال کی خاموشی نے اسے ذہنی طور پر بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی، کسی سے نظریں نہیں ملاتی۔ شاید اب بولنا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تو پھر اس کی بہتری کے لیے کیا بیسٹ آپشنس ہیں؟ ایرس کی بھویں بے اختیار سکڑی تھیں۔ اگر مناسب رہنمائی ملے، ماحول بدلے اور اسے نئی چیزیں، نئی جگہیں، نئی امیدیں ملیں، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک محفوظ اور پرسکون ماحول کا ہونا بھی ہے۔ تفصیلی گفتگو کے بعد ایرس ہر بات ذہن نشین کر چکا تھا۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد باہر آیا تھا۔ کلینک سے باہر نکلا تو ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے کوئی دبے لفظوں میں اسے حوصلہ دے رہا ہو۔
شفیق صاحب اس کے ساتھ تھے۔ گاڑی میں بھی ایرس کی نظریں موبائل اسکرین پر جمی تھی۔ کبھی وہ رپورٹس پڑھتا، کبھی ڈاکٹر کی باتیں ذہن میں دہراتا۔ یہ ایک مشکل راستہ تھا، مگر اسے طے کرنا تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے موبائل پر اچانک رنگ ہوئی۔ اس نے چونک کر فون اٹھایا۔ سراج صاحب کی کال تھی۔ اگلا لمحہ اس کے لیے ٹھہر سا گیا۔ بات سن کر وہ یکدم سیدھا ہو بیٹھا، چہرے پر حیرت، آنکھوں میں بے یقینی اور ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ۔ سب کچھ ایک ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا سچ میں؟ پیمان نے ہاں کر دی؟ اس نے دوبارہ پوچھا، جیسے خود کو اور اپنے دل کو یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ دوسری طرف سے پر یقین لہجے میں وہی جواب دیا گیا جو دھڑکتے دل سے سننا چاہتا تھا۔ فون بند کرتے ہی وہ دیر تک مسکراتا رہا۔ برسوں بعد کسی نے اس دل پر دستک دی تھی جو اب اس کی زندگی کا خوبصورت ساتھی کی صورت میں رہنے والی تھی۔ شفیق اور ڈونی دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سر، سب خیریت ہے؟ ڈونی نے سب سے پہلے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، پیمان نے ہاں کر دی ہے۔ میں خود حیران ہوں، اتنی جلدی کیسے ہو گیا، جیسے کوئی معجزہ ہو۔ ایرس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک سب کچھ عیاں کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی یقینی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار تھا۔ مبارک ہو سر، ویسے بھی کوئی بھی لڑکی آپ جیسے انسان کو زیادہ دیر انکار کر ہی نہیں سکتی۔ شفیق صاحب نے بیک میرر سے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ آپ نہیں جانتی اسے، ویسے کرنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ ایرس نے ہلکی سی ندامت لیے مسکراہٹ جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ کیا انہوں نے آپ سے خود بات کی؟ ٹونی نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ نہیں، سراج صاحب کی کال تھی۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر مناسب سمجھوں تو آج عشاء کی نماز کے بعد نکاح کی رسم ہو جائے، یعنی تمام پیپر ورک مکمل ہو جائے۔ ایرس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، بار بار کال چیک کر رہا ہوں کہ واقعی سچ ہے جو میں نے سنا۔ وہ خود سے ہی بڑبڑایا۔ مجھے لگا بھی بہت وقت لگے گا، لیکن یہ سب کچھ اتنا اچانک۔ اپنی سوچوں سے الجھتے خاموش ہو گیا تھا۔ سر، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ سب بہت جلدی میں ہو رہا ہے؟ اس نے خدشے کا اظہار کرتے اچنبے سے پوچھا تھا۔ ایرس نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں فیصلہ کن تاثر تھا۔ سچ کہوں تو میرے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہے۔ اگر اب وہ راضی ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں۔ کل کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کسی وجہ سے اس کا ارادہ بدل جائے۔ جی سر، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ کنگریچولیشنس، ڈونی نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تھا۔ تھینکس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو یقین دلانا چاہا کہ جو کچھ سنا ہے وہ کوئی خواب نہیں بلکہ خوبصورت حقیقت ہے۔ گاڑی کے شیشوں کے پار شام کی سنہری دھوپ ڈھل رہی تھی۔ ایرس کے دل میں پہلی بار امید نے پھر سے گھر کر لیا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھے جام میں چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ قوانین کے مطابق ہو، شرعی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں اور کوئی کام ادھورا نہ رہ جائے۔ جامعہ کے حال میں قدرے خاموشی تھی۔ دیواروں پر سجی روشنیوں کی لو پرسکون گولائی میں جھوم رہی تھی۔ سراج صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور ساتھ میں نکاح، ارکان اسلام اور اس کے مقدس بندھن کی اہمیت سمجھائی۔ وہ ہر لفظ نہ صرف سن رہا تھا بلکہ دل میں اتار رہا تھا۔ جیسے جیسے دل گفتگو بڑھتی گئی اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر کئی پرانی گرہیں کھل رہی ہیں، وہ باتیں جن سے وہ ہمیشہ انجان رہا تھا آج ایک ایک کر کے واضح ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر نیم روشن راہداریوں میں چراغ رکھتا جا رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ہر حق مہر کا موضوع آیا۔ جو بھی پیمان لکھوانا چاہے، اسے جو بھی خدشات ہو، میں سب قبول کرتا ہوں۔ اگر وہ جائیداد بینک بیلنس میں سے جو چاہے بتا دے، میں بنا سوچے سمجھے اس کے نام کر دوں گا۔ میں ہر طرح سے اسے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرے گی۔ مغرب اور عشاء کی نماز انہوں نے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد سراج صاحب نے عبادت کی اہمیت، خلوص اور نیت کے بارے میں بڑی تفصیل سے سمجھایا۔ ایرس خاموشی اور پوری احترام کے ساتھ سنتا رہا۔ سب اس کے لیے نیا تھا، لیکن دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا، جیسے برسوں کی بے چینی آج پہلی بار ساکن ہوئی تھی۔ نماز کے بعد سراج صاحب نے بطور تحفہ اسے سفید کرتا شلوار اور ساتھ ایک عطر بھی دیا تھا۔ ایرس نے احترام سے اسے قبول کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ اس پیمان کی ساری ضروریات وہ خود پوری کرنا چاہتا ہے۔ جیسا وہ ڈریس پہننا چاہے، جو بھی پسند ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش پوری کروں۔ وہ کچھ نہیں چاہتی اور نہ ہی اس نے کسی بھی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ وہ اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون تھا، لیکن ایک سوال ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا، وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئی؟ اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ وہ اپنے جذبات نہیں چھپا پا رہا تھا۔ اپنی اس خوشی کے ساتھ ایک بے چینی بھی تھی۔
جو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ خود پیمان کی آنکھوں میں سچ نہ دیکھ لیتا۔ رقیہ صاحبہ نے پوچھا تھا کہ وہ بتا دے کہ وہ کیا پہنے گی۔ جامع کی دیکھ بھال کرنے والی باجی بلقیس بھی ساتھ موجود تھی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر واضح کر دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں۔ باجی بلقیس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہ میک اپ، نہ زیور، نہ کوئی زرق برق، روایتی دلہنوں کی طرح کا لباس کی کوئی اہمیت تھی۔ اسے ایک رشتہ قائم ہونے کی حد تک خود کو تیار کرنا چاہتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ رقیہ صاحبہ نے اسے رس کا پیغام بھی دیا۔ اگر کوئی وہ مطالبہ کرنا چاہے کہ سیکیورٹی چاہیے، کوئی سہولیات یا مالی تحفظ، تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ خاموش رہیں۔ اسے اس کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو کچھ اس کی زندگی سے چھین چکا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی پیشکش، کوئی بھی آسائش اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ صرف اپنا نام اس کے نام کے ساتھ ایک کاغذ کی حد تک، وہ بھی کسی کی التجا پر جوڑ رہی تھی، اور یہ بات اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے صرف ایک شرط رکھی تھی جو نکاح نامے میں ایڈ کر دی گئی تھی، اور وہ تھا خلا کا حق۔ وقت تیزی سے دبے پاؤں بھاگ رہا تھا، نہ جانے کہ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ انکار کر دے، سب کو بتا دے کہ میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی، کہہ دے کہ وہ اس انسان کو دیکھنا تک نہیں چاہتی، وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے، دور، بہت دور، جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ لیکن وہ کچھ نہ کر سکی، اپنے اندر کی اٹھنے والی چیخوں کو دباتی رہی، ناکام اور بے بس۔ شام کے اندھیرے ہر طرف پھیل چکے تھے، ایسا ہی اندھیرا اس نے اپنے دل کے اندر بھی محسوس کر رہا تھا، گہرا، سیاہ، گھٹن زدہ اور بے آواز۔ کمرے کے باہر آتی قدموں کی چاپ بھی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ گرمی سے نڈھال ہوتے اس نے شاور لینے کے بعد اپنا پرانا مگر صاف ستھرا جوڑا پہنا جو اس کے استعمال میں تھا۔ نم لمبے بالوں کو کیچر میں مقید کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ کے ایک جانب بیٹھ گئی، ٹوٹے ہوئے دل اور لاچار وجود کے ساتھ سوچتی رہی، آخر سب لوگ کیوں چاہتے ہیں وہ دوبارہ ایک نیا تعلق، ایک نیا رشتہ بنائے؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ وہ اب کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی؟ ایرس ابرام، تم کبھی مجھ سے کوئی خوشی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ دل ہی دل میں وہ اس سے مخاطب کر رہی تھی۔ ایک بے بس اور کمزور وجود تمہیں کچھ نہیں دے پا سکتا، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ انہیں الجھتی سوچوں سے نبرداشت نہ ہوتے وہ وقت بھی آ گیا۔ وہ سر جھکائے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ رقیہ صاحبہ ایک دوپٹہ لے کر آئیں اور اس کے سر اور چہرے پر ڈال دیا، ایک معمولی سا گھونگھٹ، صرف اس لیے۔ ایرس، سراج صاحب اور دیگر حضرات اسی کمرے میں نکاح کے لیے آنے والے تھے۔ اسکائی بلو لان کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، بس ایک دوپٹے کے نام پر دلہن بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ کمرے کے ایک طرف صوفے اور میز رکھ دیے گئے تھے، کاغذات، قلم اور ضروری چیزیں وہاں موجود تھیں۔ خواتین کے درمیان ایک دبیز پردہ حل کر دیا گیا تھا۔ مرد حضرات کچھ دیر میں آنے والے تھے تو وہاں بیٹھنے کا کہا تو وہ نڈھال قدموں سے چلتی صوفے کی طرف آئی، ہاتھ گود میں رکھتی سختی سے مسلنے لگی۔ سر اتنا جھکا ہوا تھا جیسے دھڑکن کے ساتھ جا لگا ہو۔ کمرے میں رقیہ باجی بلقیس کے ساتھ ایک عالمہ اور بھی تھی، باقی سب مرد حضرات دوسری طرف تھے۔ ان کے درمیان پردہ اچھے سے سیٹ کر دیا گیا تھا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں۔ خلاف معمول کمرے میں پھولوں کے گلدستے بھی رکھے تھے جن کی خوشبو سے بھاری محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا ہوا بھی اس پر بوجھ بن گئی ہو۔ پردے کے اس پار مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کو گھونگھٹ کے پار دیکھنے کی کوشش کی، وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے وجود کا احساس وہ واضح تھا۔ کچھ دیر کے بعد باقاعدہ نکاح شروع ہوا۔ مولوی صاحب کی متانت بھری آواز سنائی دی تھی، ام پیمان بنت صفدر، آپ کو ایرس ابرام سے اپنے نکاح میں قبول ہے۔ انہوں نے ساتھ میں جائیداد کی تفصیل اور حق مہر کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا تھا، لیکن اس کا ذہن تو ایرس ابرام پر ٹک گیا تھا۔ اس کا نام سنتے اسے لگا کہ جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو، جسم ساکت، سانسیں منجمد۔ وہ اپنے نام کو اس کے نام کے ساتھ سن کر ہی لرز گئی۔ یہ وہ نام تھا جو برسوں سے اس کی یادوں کو زخمی کرتا آیا تھا، اب حقیقت میں دوبارہ پکارا جا رہا تھا۔ نکاح خان نے پہلی بار، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار پکارا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ رقیہ صاحبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے سر جھکا دیا۔ اسے لگا جیسے وہ سناٹے میں ڈوب چکی ہو۔ وہ خود کو کہیں دور، دھند میں گم محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ میں قلم تھما دیا گیا۔ رقیہ صاحبہ نے کاغذات سامنے رکھتے ہوئے آہستہ سے متوجہ کرتے بولی تھی، یہاں دستخط کر دو۔
उसने वीरान आंखों से कागज़ को देखा। दिल चाहा कि इनकार कर दे, चीखे चिल्लाए, रोक दे ये सब, लेकिन बहुत सी बातें, बहुत सी मजबूरियों ने उसके हाथ बांधे हुए थे। उसने एक लंबा सांस लिया, खुद को संभालने की कोशिश की और फिर कलम कागज़ पर चलने लगा। लम्हों में सदियों का फासला सिमट तय हो गया था। कलम की चलती नोक की हल्की सी इरताश कमरे में गूंजी। वो महज आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की टूट फूट की चीखें थीं। कमरे में एक ऐसी खामोशी फैली हुई थी जैसे हवा ने भी सांस रोक रखा हो। बस एक हल्की सी सरसराहट, एक धीमी सी जुम्बिश जो शायद सिर्फ सांसों की थी, और उसके कलम की वो लरसती हुई आवाज़ें जो कागज़ पर पढ़ते हुए दो अलग ज़िंदगियों के दो बिल्कुल अंजाम लिख रही थी। पैमान ने साइन किए। यूँ लगा जैसे इसकी रूह से एक आखिरी रोशनी छिन गई हो। उसके अंदर एक खामोश चीख उठी, फिर वही चीख उसके चेहरे की साकत लकीरों में दफन होकर रह गई। और उधर दूसरे सिम टेरेस के हाथों में जब वही पेपर थमाया गया तो उसका दिल एक सरसराती खुशी के साथ हमकनार हुआ था। एक अनोखी सी मुसरत, एक बेनाम सा इत्मीनान, एक पालेनी की चाह, वो सब उसके अंदर छुपा हुआ था। वो अपने जज्बात को छुपाना चाहता था और वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी था, मगर दिल का राज अक्सर आंखें फाश कर देती और इसकी आंखों में वही बेचैनी भरी खुशी लरस रही थी। वो लम्हा उसे अपने माजी में ले गया था, उस दिन की तरफ जब वो अपनी पहली शादी में गहरी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। मेहमानों की गहमा गहमी, फूलों के गुलदस्ते, चकमकाती रोशनियाँ, एक मुस्कुराती दुल्हन। उसके दिल की ख्वाहिश और पालने का जुनून साफ आया था। मुस्कुराहट जैसे चेहरे से चिमट गई थी। इस वक्त सारी दुनिया ने सताइशी निगाहों से उसे सराहा था। वो दोनों एक हो गए थे, एक नए और खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। मगर वो खुशियाँ फिर कहीं खो गईं। यादें जैसे पुरानी फिल्म की रील, एक बार एक फ्रेम उसकी नज़रों से गुजरने लगा और फिर सब धुंधला गया। पैमान के मुतालिक वो जज्बात जो उसके अंदर जन्म ले चुके थे, कभी ना तो वो खुलकर इजहार उसका कर पाया और ना खुद उन्हें पूरी तरह समझ सका। बीते वक्त ने उसे बहुत से राज समझाए थे, बहुत सी गुत्थियाँ सुलझाई थी, और इन्हीं राजों ने उसे आज एक मकाम तक पहुंचा दिया जहां वो सिर्फ चंद कदम के फासले पर बैठा था। मगर दोनों के दरमियान एक मोटी, गहरी और नामालूम दीवार हायल थी। उसे मालूम था कि वो सामने मौजूद है, उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ चुकी है, मगर बहुत से खदशात अभी उसे बेचैन कर देने के लिए काफ़ी थे। दूसरी तरफ पैमान थी, जो इसे अपने माजी के टूटे दरीचों में झांक रही थी। वो दिन याद बनकर जहन के पर्दे पर उभरा जब पहली बार दुल्हन बने थी। कितने अरमान थे, कितने खुशकुन जज्बात थे दिल में, और जब उसने स्टेज पर कदम रखा और सामने मौजूद शख्स को देखा तो यूँ लगा जैसे किसी ने उसके सारे ख्वाबों को मिट्टी में जकड़ कर चूर चूर कर दिया। उसकी आंखों में नई नवेली दुल्हन की चमक एक लम्हे में बुझ कर रह गई थी। चेहरे पर एक मौज जैसी संजीदगी, एक गहरी हिचकी, और कदम जो जैसे जंजीर हो गया। बाप की राज रखने के लिए अपने दिल को मारते हुए उसने उस वक्त भी साइन किए थे। उनके हर फैसले के आगे बेजान कठपुतली की तरह सर झुका दिया था। ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, अनुयायी जो ज़िंदगी की नवीद लिए हुए थी, उसके जीने की वजह। उसके बाद उसे एक मकसद मिला, मगर फिर वो सहारा भी छिन गया और आज फिर इस मकाम पर खड़ी थी, एक ऐसे शख्स के नाम जिससे ना दिल का कोई रिश्ता था और ना वो उसे निभाने की सकत रखती थी। दर्द तो पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार इसका दिल ही नहीं, रूह भी ज़ख्मी थी। दिल का टूट जाना बर्दाश्त हो जाता है, मगर रूह का घायल हो जाना वो तकलीफ़ है जो इंसान को अंदर से बेजान कर देती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता तो जोड़ लिया था, मगर दोनों की दुनिया, सोच, जज्बात और ख़यालात, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। मुस्तकबिल इन्हें कहाँ लेकर जाएगा कि शायद दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। और फिर कमरे में अचानक मुबारकबाद का शोर उठा था, मगर वो शोर पैमान के दिल में ऐसे बरपा हुआ जैसे उसे किसी ने उसका तमाशा बना दिया हो। हर आवाज़ उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हो। सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे और पैमान सब कुछ महसूस कर रही थी। मधम और खुशगवार आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। हर लम्हा दिल के अंदर एक अजीब सुकून और इज़्तिराब पैदा कर रहा था। निकाह के बाद की दुआ ख़त्म हुई और सब आहिस्ता आहिस्ता कमरे से रवाना होने लगे थे। कदमों की आहट कम होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अब सिर्फ दो लोग बाकी थे, दोनों ही अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पैमान ने सर उठाकर देखा था।
اور ہمت کرتے ہوئے مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے دل میں بس اسی خدشے نے جگہ بنا لی۔ دوپٹہ اتار کر پھینکنے کی خواہش اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی، وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اسے اٹھتے قدموں کی ہلکی سی آواز اپنی جانب بڑھتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ سر جھکا کر دوپٹے کو ہاتھوں میں مسلنے لگی۔ ماتم کا نہ دلی بے قراری پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں محسوس کی جانے والی جنبش تھی، اور اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سادہ سا کمرہ اس کے لیے خوابوں کی دنیا بن گیا تھا۔ چند قدم بڑھا کر وہ اس کی جانب آیا تھا، اس کے قریب بیڈ پر چند قدم کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس گہری خاموشی میں دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک ناقابل بیان کشمکش کا پیغام دے رہا تھا۔ باریک دوپٹے کے پردے کے نیچے اس کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا، پیمان۔ اس کی آواز میں محبت اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ پیمان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل کسی لمحے رک جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش تیز ہو گئی تھی، سر کو جھکایا اضطراری کیفیت لیے ہوئے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہونے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پیمان، اس نے نرمی سے دوبارہ اسے پکارا تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لمحے اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے کسی نرم گوشے کی بجائے نفرت، تکلیف، بے یقینی اور بے بسی کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مزید اس سے مزید دور ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس ہونے کا احساس بھی اسے تکلیف دے رہا تھا۔ کمرے کی ہوا میں بھی گھٹن زدہ لگنے لگی تھی اور وہ اپنا سانس رکتا ہوا۔ ایرس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو کوئی بھی احساس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دور ہٹنا ایرس کو اپنی حدود یاد دلا گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں بے حد تیز ہو رہی تھیں۔ سانسیں رکنے کی تھی اور جسم ہولے ہولے کپکپانے لگا، جس کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں، اپنی حالت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، اور ایک پل کو اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ ضبط شدت سے کپکپانے لگے تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ، اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو میں چلا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس پر ترس آنے لگا تھا، اور دل کے اندر ہی اندر ملامت بھی سر اٹھا رہی تھی، لیکن وہ اس کے لفظوں کی باشکت سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ اور پورا وجود بری طرح کپکپانے لگا، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور پوری دنیا کو بھول کر صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اپنا سوال ہی احمقانہ لگا تھا۔ اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھانا چاہا۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں کے برابر تھا، کشمکش اور بے چینی میں گھرا ہوا۔ وہ بھی اس کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے بے حد تیز، اور پھر اچانک سے اس کے اعصاب اتنے ڈھیلے پڑنے لگے۔ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو، اس نے آخری کوشش کرتے کہا تھا، اور اس کی موجودگی اس کی تکلیف کا باعث تھی۔ وہ چند لمحوں میں جان چکا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ موت کے خوف سے چھٹکارا پاتے ہوئے زندگی واپس لوٹ آئی ہو، لیکن سانسیں پھر بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دل پر ہاتھ رکھے خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن دل اور جسم دونوں پر کنٹرول ممکن نہیں تھا۔ اس کی گہری خاموشی میں دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ ہر لمحہ ایک ناقابل بیان کشمکش کا پیغام دے رہا تھا۔ باریک دوپٹے کے پردے کے نیچے اس کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا تھا، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایرس کی حوصلہ جیسے جواب دینے لگا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت میں جس میں برق سی بھر دی ہو۔ وہ تیزی سے روم سے باہر آیا۔ راہداری کے آخر میں رقیہ صاحبہ کسی لڑکی سے بات کرتی ہوئی نظر آئی تو پریشانی کے عالم میں فوراً ان کو متوجہ کیا اور عجلت میں آواز دے کر آنے کے لیے کہا۔ انہیں بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ بھی جلدی سے اندر آئیں اور ایرس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ پیمان کو کیا ہو رہا ہے؟ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کریں، اس نے اونچی آواز میں مخاطب کرتے کہا تھا۔ وہ بیڈ پر بے ہوشی کے قریب تھی، آنکھیں بند اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔